حدیث میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہ کرو، اگر اس میں دیر کرنے لگے تو پھر زمین کے اندر بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو اور سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے، نیک بھی بد بھی، غریب بھی امیر بھی، چھوٹا بھی بڑا بھی، مرد بھی عورت بھی۔ ان میں سے ایک چیز ہے آپ نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر دیر نہ کرو، کوشش کرو کہ اول وقت میں نماز پڑھ لیا۔ کچھ معلوم نہیں کہ بعد میں کیا حالات بنے، میں یہ نماز ادا کر سکوں یا ادا نہ کر سکوں۔ دوسری چیز آپ نے فرمایا جب جنازہ تیار ہو جائے پھر اس کے کفن دفن میں دیر نہ کرو، بلا وجہ کسی کا انتظار کرنا کہ جموں سے آ رہا ہے، فلاں لداخ سے آ رہا ہے رشتہ دار، وہ جنازے میں شرکت کرے گا، اس کی اجازت نہیں۔ جو لوگ موجود ہیں وہ کفن دفن کر دیں۔ اور تیسری اہم بات ارشاد فرمائی کہ جب لڑکی کے لیے مناسب رشتہ آ جائے کہ تم اس کے حالات دین سے متفق ہو کہ دیندار ہے، با اخلاق ہے، بس اس کا نکاح کر دو، انتظار نہ کرو۔ روزگار کا کیا ہوگا؟ بے روزگار لڑکے کو اپنی لڑکی دے دیں۔ تو قرآن میں 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اے مسلمانوں، تمہارے گھروں میں، تمہاری سوسائٹی میں، تمہارے معاشرے میں، تمہارے خاندان میں جو لڑکے اور لڑکیاں، عبادکم لڑکے، امائکم لڑکیاں، بغیر شادی کے ہیں، ایامہ ہیں، ان کا بھی نکاح نہیں ہوا، انکحوا ان کا جلدی سے نکاح کرو۔ سوال یہ ہے کہ ان کا نکاح کر دیں اور اس لڑکے کے پاس ابھی روزگار نہیں ہے کہ خود نہیں کھاتا، یہ کیا کھلائے گا؟ ہے نا سوال؟ تو قرآن کی اسی آیت میں اللہ پاک نے جواب دیا ان یکونوا فقراء، اگر یہ غریب نہیں فقیر کیوں نہ ہوں۔ فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کی روٹی کا بھی انتظام نہ ہو، صبح کو کھا لیا دوپہر کا کوئی انتظام نہیں، دوپہر کو کھایا تو رات کا کوئی انتظام نہیں۔ قرآن کہتے ہیں یکونوا فقراء، اگر یہ لڑکا لڑکی جس کے تم نکاح کروا رہے ہو یہ فقیر ہیں، بے روزگار نہیں، بالکل کنگال ہیں، یغنیہم اللہ من فضلہ، تم ان کا نکاح کراؤ، اللہ نکاح کی برکت سے روزی دے۔ اس سے معلوم ہے روزی بھی نکاح کی برکت سے ملتی ہے، اور ہم اسی روزی کی تلاش میں انتظار کرتے رہتے ہیں، بچے اور بچیوں کی زندگیاں 30 سال 35 سال کو پہنچ جاتی ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے، مناسب رشتہ مل جانے کے باوجود بھی اس کے والدین ٹال مٹول کریں اور وہ ان کا رشتہ نہ کریں، اگر اس لڑکے لڑکی سے کوئی گناہ بدکاری کا ہو تو یہ تنے تنہا گناہ نہیں، ان کے ماں باپ اس بدکاری میں ان کے برابر کے شریک۔ اور اب گناہ کی صرف ایک ہی صورت نہیں رہی، اب جب سے موبائل آیا ہے بدکاری اور بے حیائی اور زنا کی بہت ساری صورتیں بن گئی، اور کچھ تو فیشن بنا ہوا ہے۔ ایک تو اس بات کا خیال رکھیں کہ سنت کے مطابق نکاح کریں، مختصر مہر رکھیں جو ادا کیا جا سکے، مختصر انداز سے تقریب کریں، اور زیادہ رسم و رواج سے بچنے کی کوشش کریں اپنے اعتبار سے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہماری اولاد کو ملیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے یہ وہاں کے لیے تھا، وہیں کریں گے بات۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ماحول اور معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور ہماری معاشرتی تباہی اور بربادی کے جو بنیادی امور ہیں ان میں سے ایک بڑا کام یہ ہے، ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جوان لڑکے اور لڑکیاں بغیر نکاح کے بیٹھے ہوئے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے بچوں اور بچیوں کا نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس سبب نہیں، اسباب اور وسائل نہیں، غربت ہے، تنگ دستی۔ تو جو مالدار طبقہ ہے ان کو چاہیے وہ فضول خرچی اور اسراف سے بچتے ہوئے جو پیسہ بچ سکتا ہے اس سے کسی غریب بچے اور بچی کے نکاح کا انتظام کروائیں، ان کی دعائیں ملیں گی تو ہماری اولادوں کے گھر آباد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ اس بات کی کوشش کریں کہ وہ اگر اپنی اولاد کو کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو وہ بلا وجہ لمبی چوڑی تقریب نہ کریں، ایسے حالات نہیں۔ اس زمین کے اوپر لاکھوں جوانوں کا خون بہا ہے، اور ہزاروں مائیں اس وقت بے سہارا ہیں، ہزاروں بوڑھے اس وقت بغیر کسی آسرے کے، بہنیں ہیں ان کے سر پر بھائی کا ہاتھ نہیں، جوانوں کی ایک بڑی جماعت ہے جو آنکھوں سے معذور ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور اور مجبور ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں جوان، بوڑھوں کو چھوڑو، جوان جن کے ابھی رشتے نہیں ہوئے، آئے دن اخبار میں ان کی خبریں آتی ہیں کہ ان کی
کڈنی فیل ہو چکی ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہے، ان کو فلاں تکلیف ہے، کینسر ہے، ان کے پاس علاج کا انتظام نہیں۔ ایسے ماحول اور معاشرے کے اندر فضول خرچی کرنا، اللہ رسول کی بغاوت کرنا، جہاں گناہ ہے وہاں بہت بڑی بے غیرتی، بے ضمیری اور بے شرمی بھی ہے کہ ہماری اسی وادی کے اندر، اسی علاقے میں ہماری قوم، ہمارے خاندان، ہمارا ہی قبیلہ، ہمارے نبی کی امت اور اس کے افراد تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں، اور ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں۔ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی خوشی کے لیے عیش و عشرت، ناچ و نغمے میں لگے ہوئے۔ ابھی تازہ ایک واقعہ ہے، 2.5 کروڑ روپے ایک شخص نے سری نگر میں اپنی بچی کے نکاح پر لگائے، 2.5 کروڑ، اور 4 لاکھ روپے اس نے دیے ہیں ان کو جو رات کو ناچنے اور گانے کے لیے آتے۔ کیا بنیاد بتائی؟ بنیاد یہ بتائی کہ میری اکلوتی بیٹی ہے، مجھے اس پر خرچ کرنا۔ اگر وہ 2.5 کروڑ روپے اس نے خرچ کیے ہوتے اور لاکھ روپیہ ہی دیا ہوتا تو 250 بچیوں کے نکاح ہو گئے ہوتے۔ کیا قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کا گریبان نہیں پکڑیں گے کہ تمہاری بے غیرتی، تمہاری بے ضمیری اور بے حسی کی وجہ سے میری امت کی بیٹیاں بدکاری کرنے پر مجبور ہو گئیں؟ اس لیے اس بات کو سوچیں، جن لوگوں کے نکاح ہو گئے، جن کی شادیاں ہو گئیں اور ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تو پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن جن کے نکاح ابھی نہیں ہوئے، وہ جوان طبقہ یہ ارادہ کرے کہ ہم سٹینڈ لیں گے، ہم اپنے ماں باپ کو کہیں گے کوئی بے دینی اور بے غیرتی اور بے شرمی اور بے حسی نہیں ہوگی، ہم شریعت اور سنت کے مطابق شادیاں کریں گے، ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ ہزاروں لوگوں کو بلا کر ان کے کھانے پر بلا وجہ ان کو دکھانے کے لیے ڈیکوریشن پہ لاکھوں روپیہ خرچ کرو گے، پھر ہم دونوں میاں بیوی آپس میں لڑیں گے، کل اجڑیں گے، تو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو اس بات کا خیال ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک نئی برائی چل پڑی ہے کہ رشتہ ہوتا ہے منگنی کے بعد انتظار کیا جاتا ہے 6 مہینے 7 مہینے کے بعد نکاح ہوگا، ایک گیپ دیتے ہیں بیچ میں، نکاح ہو گیا تو نکاح کے بعد پھر ایک انتظار کیا جاتا ہے، کہیں سال، کہیں 6 مہینے، کہیں 2 سال کے، ابھی نہیں، شادی ہم 2 سال کے بعد کرتے ہیں۔ جہاں یہ ایک معاشرتی برائی ہے وہاں اس کے ساتھ اور بہت سی خرابیاں جڑی ہوئی۔ اس میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ موبائل کی وجہ سے لڑکے لڑکی کا آج براہ راست رابطہ ہے۔ یہ لڑکا منگنی ہو جانے کے بعد لڑکی کے ساتھ رابطہ کرتا ہے، یہ ملاقات کرتا ہے، یہ تنہائی میں ملتا ہے، جو برابر زنا ہے، اور حدیث میں اس کو زنا کہا گیا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ زنا کرے گا۔ آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب سمجھ میں آ رہا ہے۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، ایک صورت یہ ہے کہ اس نے اس کو بیوی سمجھ رکھا ہے، نکاح نہیں ہوا، منگنی ہو گئی ہے، اور یہ تنہائی میں مل رہا ہے، یہ بدکاری ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس رشتے کی بنیاد میں ہی زنا پڑا ہوگا، آگے کیا نتیجہ آئے گا؟ دوسری برائی یہ ہے کہ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد 6 مہینے کا وقفہ رکھا ہے، نہیں جی ابھی اپریل میں ہم نے نکاح کیا ہے، اکتوبر میں حالت ختم ہو جائے گا تب ہم شادیاں کریں گے۔ تو یہ 6 مہینے کا جو درمیان میں فاصلہ ہے، اس میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے فون پہ بات کرتے ہیں۔ کبھی لڑکی نے فون نہیں اٹھایا، لڑکا ناراض، لڑکے نے فون کیا تھا لڑکی کو، لڑکی نے فون کیا تھا لڑکے کو، ایک دوسرے کا فون اٹینڈ نہیں کر سکے، ایک دوسرے کا فون بزی آیا تو بس ذہن میں بات آئی کہ پتہ نہیں اس کا کس کے ساتھ رابطہ ہے، جب بھی فون کرتے ہیں تو یہ کسی نہ کسی کے ساتھ انگیج ہوتا ہے، بس اس نے کوہرام اٹھا رکھا ہے کہ نہیں تیرا تو کسی اور لڑکی کے ساتھ رشتہ تعلق ہے، وہ کہتی ہے تیرا کسی اور لڑکے کے ساتھ رشتہ ہے اور تعلق ہے۔ اس پر انتشار پیدا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، ماں باپ کو، خاندان کو، گھر کو کچھ پتہ نہیں، اور یہ دونوں اتنا لڑتے ہیں کہ ان کی نوبت نکاح کے بجائے طلاق پر پہنچ چکی۔ اب ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ 6 مہینے سے لڑکا لڑکی آپس میں لڑ رہے ہیں، پھر طلاق پر نوبت پہنچتی ہے، پھر آتے ہیں بتلاؤ جی ہم نے یہ دیا تھا، واپس کیا لینا ہے، دینا کیا ہے؟ کیا ضرورت پڑی ہے اس بات کی؟ اس سے بڑی بیماری یہ ہے کہ آج بڑا جادو کا اثر ہے، جادو ہو رہا ہے، بد نظری بہت ہے، اور جنات اور شیاطین کا غلبہ ہے۔ جب رشتہ ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے اور شادی نہیں ہوتی، ہمسایوں کو برا لگتا ہے، رشتہ داروں کو برا لگتا ہے، ممکن ہے، سارے نہیں، ممکن ہے کوئی آدمی جادو کر دے، کوئی بد نظری کا شکار کر دے ان کو، اور ان کے آپس میں اختلاف ہو اور رشتہ ٹوٹ جائے۔ اس لیے یہ بری رسم بھی ختم کریں، نکاح کی بات رشتے کے موقع پر ہی کر دیں، یعنی منگنی جب ہوتی ہے اسی دن طے کریں کہ آج ہی انشاءاللہ ہم نکاح بھی کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن یا 15 دن کا وقفہ رکھ کے شادی کر دیں۔ آگے جب یہ دونوں ساتھ رہیں گے انشاءاللہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع بھی ملے گا، اور اونچ نیچ برداشت کرنا آسان بھی ہو جائے گا۔ ورنہ بڑی بڑی عزت والی کوٹھیاں، حویلیاں، بڑے بڑے عزت دار گھر،
صرف اس وجہ سے کہ لڑکے اور لڑکی کا وقت پہ شادی کا معاملہ طے نہیں ہوا، صرف نکاح ہوا، رشتہ ہوا، وہ پھر ذلیل ہوئے اور ذلت کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اللہ رشتوں کو آسان فرمائے، نکاحوں کو آسان فرمائے، اور جن لڑکوں اور لڑکیوں کے ابھی تک نکاح نہیں ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے مناسب انتظام فرمائے۔ انشاءاللہ نماز جمعہ کے بعد نکاح ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن کو بہت زیادہ مجبوری نہ ہو وہ نماز کے بعد 10 منٹ تشریف رکھیں۔ بیان نہیں ہوگا، بات تو ہو چکی ہے، بس ایجاب و قبول ہوگا۔ سب لوگ دیکھ لیں کہ نکاح کیسے ہوتا ہے، اور نکاح چونکہ سنت ہے، اس کے بعد دعا بھی ہوگی، تو دعا میں سب حضرات شرکت کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔